بسم الله الرحمن الرحيم وخبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته. وهذا أول تقسيم المقبول إلى 4 أنواع، لأنه إما أن يشتمل من صفات القبول على أعلاها أو لا. الأول والصحيح لذاته، والثاني إن وجد ما يجبر ذلك القصور وكثرة الطرق فهو الصحيح أيضا لكن لا لذاته، وحيث لا جبر أن فهو الحسن لذاته. وإن قامت قرينة ترجح جانب قبول ما يتوقف فيه فهو الحسن أيضا لكن لا لذاته. وقدم الكلام على الصحيح لذاته لعلو رتبته، والمراد بالعدل من له ملكة تحمله على ملازمة التقوى والمروة. والمراد بالتقوى اجتناب الأعمال السيئة من شرك أو فسق أو بدعة. والضبط ضبطان: ضبط صدر وهو أن يثبت ما سمعه بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء، وضبط كتاب وهو صيانة لديه مد سمع فيه وصححه إلى أن يؤديه منه وقيده بالتام إشارة إلى الرتبة العليا في ذلك. والمتصل ما سلم إسناده من سقوط فيه بحيث يكون كل من رجاله سمع ذلك المروي من شيخه. والسند تقدم تعريفه. والمعلل لغة ما فيه علة واصطلاح ما فيه علة خفية قادحة. والشاذ لغة الفرد واصطلاح ما يخالف فيه الراوي من هو أرجح منه، وله تفسير آخر سيأتي إن شاء الله تعالى. تنبيه: قوله وخبر الآحاد كالجنس وباقي قيوده كالفصل. وقوله بنقل عدل احترازا عما ينقله غير العدل. وقوله هو يسمى فصلا يتوسط بين المبتدأ والخبر، فيؤذن بأن ما بعده خبر عما قبله وليست بنعت له. وقول لذاته يخرج ما يسمى صحيحا بأمر خارج عنه كما تقدم. الحمد للہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وخبر الاحاد یہیں سے اور خبر واحد اور اخبار واحدہ جب نقل کی گئی ہوں ایسے آدمی کے نقل کرنے کے ساتھ جس کا ضبط جو ہے وہ پورا ہو، جس کا ضبط پورا ہو، اتصال سند کے اندر اتصال کرنے والا ہو، اور اس کی خبر کے اندر کیا ہو، اتصال بھی ہو، یعنی کوئی راوی گرایا نہ ہو. معلل یعنی کوئی اس کے اندر کوئی ایسی علت بیان نہ کی گئی ہو اس خبر کے اندر، اس حدیث کے اندر، جس کی وجہ سے عدالت مجروح ہو جاتی ہے. اور نہ شاذ ہو، اور شاذ کے معنی آپ جانتے ہو. شاذ اس راوی کو کہتے ہیں جو اپنے جو ثقات کی مخالف کرے. کیا کرے؟ ثقات کی مخالفت کرے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ شاذ کہتے ہیں، منکر کہتے ہیں. جو ضعیف اضعف کی کیا کرے؟ مخالفت کرے. اور یہ پہلی تقسیم ہے مقبول روایت کی 4 قسموں کی طرف، اس لیے کہ یا تو وہ کیا ہوگی، یا تو وہ مشتمل ہوگی صفات کے قبول پر. کیا؟ من صفات القبول، ایسی صفات پر جو ان میں سے اعلیٰ ترین صفات ہیں. یا تو نہیں ہوگی، یا اگر وہ اعلیٰ صفات کی حامل ہے، تام الضبط ہو، ہے نا، معلل بھی نہ ہو، ہے نا، عادل ہو، تام الضبط ہو، معلل بھی نہ ہو، تو وہ کیا ہے؟ وہ حدیث صحیح ہے. اور دوسری یہ ہے اگر پائی جائے وہ چیز جس کے ذریعے سے تلافی کی جاتی ہو اس کمی کی، اس قصور کی، جیسے کہ اس حدیث کو بہت سارے طریقوں سے روایت کیا گیا ہو، تو وہ بھی حدیث ہے لیکن صحیح لذاتی ہی نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ صحیح لغیری ہے. صحیح لغیری ہے. مراتب الاحاد، یہ آپ کی کتاب میں کتاب ہے مراتب الاحاد اما یسن نہیں ہے. تو دیکھو یہ جو میرے پاس جو ہے یہ اس میں لکھا ہے کہ مراتب الاحاد اما یشتمل من صفات القبول، اعلیٰ ترین صفات ہوں تو وہ صحیح لذاتی ہے، اعلیٰ ترین صفات نہ ہوں تو صحیح لغیری ہے. اس کے بعد جو ہے حسن لذاتی ہے اور حسن لغیری ہے. یعنی خفیف کیا ہو، خفت ہو اس کے ضبط کے اندر، تو وہ صحیح کیا بن جاتی ہے،
صحیح لذاتی ہی بن جاتی ہے. صحیح لذات تو وہی اس کی تعریف آپ پڑھ آئے ہو پیچھے. تو یہ ہے اما یشتمل علی آلدر، یہ بھی نہیں ہے. وحیث لا جو ہے تو یہ وحیث لا جبران فہو، اور جہاں کیا ہو، جہاں جو ہے اس کی تلافی نہ کی گئی ہو تو وہ کیا بن جاتا ہے پھر حسن لذات ہی. اور اگر کوئی قرینہ قائم ہو جائے جو ترجیح دیتا ہو قبولیت کی جانب کو، ایسی قبولیت کو کہ موقوف ہوتی ہے جس میں ما یتوقف فیہ، جس کا توقف کیا جاتا ہے اس میں، تو وہ کیا ہے، وہ بھی حسن ہوتی ہے. فہو الحسن وَإِذًا، تو وہ بھی حسن لذات حسن ہوتی ہے، مگر حسن کیا نہیں ہوتی ہے، حسن لذات، حسن لغیری ہی ہوتی ہے. حسن یعنی اس کے اندر کوئی قرینہ آ جائے، اس کے اندر تو یہ چیزیں پائی جاتی ہیں، کیا ہے، تعامل اگر معلل بھی ہے لیکن کوئی چیز ہے اس کی قرینہ، اس قرینہ کی وجہ سے وہ حسن لغیری. اور کلام اس پر پہلے ہو چکا ہے صحیح لذاتی پر اس کے کیا عالی مرتبہ ہونے کی وجہ سے. اور مراد جو ہے عدل سے وہ ایسا ایک ملکہ ہے جو آدمی کو آمادہ کرتا ہے تقوی کے لازم پکڑنے پر، اور مروت کے، اور مراد تقوی سے برے اعمال سے بچنا ہے، یعنی شرک سے اور فسق سے اور بدعت سے اور بدعت سے اور بدعت سے. بعد میں آپ کی کتاب میں کیا عبارت ہے؟ اچھا، والضبط ضبط صدر، اور ضبط جو ہے دو قسموں کے ہوتے ہیں. ایک جو ہے ضبط صدر ہے، وہ یہ ہے کہ وہ اس کو ان یثبت کہ ما سمعہ بحیث، کہ وہ اس کو اس طرح سے دل کے اندر جما لے، جو کچھ اس نے سنا ہے اس طرح سے جما لے کہ وہ قدرت رکھتا ہو اس کے استحضار پر، جب بھی وہ چاہے وہ اس کو بیان کر سکتا ہے، ایسے اس نے اس کو یاد رکھا ہے. اور ضبط کتاب وہ ہے جو اس کو محفوظ رکھنا ہے اپنے پاس، جب سے سنا ہے سمع فیہ وصححہ الی ان، اور اس نے اس کو صحیح قرار دیا یہاں تک کہ وہ اس کو ادا کر دے. اور اس میں قید لگائی گئی ہے تام کی، بالضبط تام، یہ اشارہ ہے عالی مرتبت کی طرف اس بارے میں. اور متصل وہ ہے جس کی جو ہے سند جو ہے، اسناد جو ہے وہ صحیح اور محفوظ ہو سقوط سے، بعین طور کی اس کے ہر ایک رجال میں سے سنا ہو اس مروی کو اپنی شیخ سے. اور والسند تقدم تعریف، اور سند کی تعریف کیا ہے، گزر چکے. سند کی تعریف یاد ہے آپ کو، کس کو کہتے ہیں؟ یاد نہیں رکھتے ہو؟ ابھی نہیں چلے گا، پڑھنا پڑے گا آپ کو، کل سے بار بھی دیکھ کر آنا پڑے گا اچھی طرح، یہ بات نہیں چلیں گی مشکات. تو سند کہتے ہیں یا تو رجال حدیث کو، کیا ہے جو راوی ہیں اس کو بھی کہتے ہیں، اور دوسرے معنی آتے ہیں بیان سند، وہاں مقدمے میں آگئی نہیں، بیان سند کو بھی کہتے ہیں، اور روات حدیث کو بھی سند ہے. اور معلل جو ہے لغت ہے، لغت کے اعتبار سے وہ ہے جس میں کوئی علت ہو، جس میں کوئی علت ہو. اور اصطلاح کے طور وہ علت ایسی خفیہ ہے جو جرح، جو مجروح کرنے والی ہو. اور شاذ جو ہے لغت کے اعتبار سے اس کے معنی آتے ہیں منفرد، اور اصطلاح کے طور پر وہ ہے جس میں راوی مخالفت کرتا ہو اس کی جو اس سے زیادہ راجح ہو، جو اس سے راجح ہو. وَلَهُ تفسیر آخر، اور اس کی اور تفسیر بھی ہے جس کا بیان ان قریب آئے گا. پھر آپ کی کتاب میں کیا ہے؟ تنبیہ قولہ وخبر، اور خبر الاخبار واحدہ، جیسے یہ ایک جنس ہے، یہ کیا ہے، خبر واحد، یہ کیا ایک جنس ہے، اور جو اس کی باقی کیا ہے قیود ہے وہ کیا ہے، فصل کی طرح ہے، جنس اور فصل، وہی منطق والا جنس اور فصل. اور ان کا قول بنقل عدل، عادل کے نقل کرنے کے ساتھ یہ احتراز ہے اس کو، اس حدیث سے، اس روایت سے، اس روایت سے جس کو نقل کرتا ہو، جس کو کیا کرتا ہو، جس کو نقل کرتا ہو غیر عادل، غیر وقولہ، یہ نا، وقولہ ہوا یسمى فصلا، کیا فصلا، اس کا نام کیا رکھا جاتا ہے، فصل. یتوسط بین المبتدا، یہ جو ہے بیچ میں آ گیا ہے مبتدا اور خبر کے. یؤذن، یہ پتہ دیتا ہے جو اس کے بعد ہے وہ خبر ہے اس کی جو اس سے پہلے ہے، اور یہ کیا نہیں ہے، اس کی صفت نہیں ہے. اور یہ بیان کرنا مصنف کا لذات ہی اس سے نکل جاتا ہے وہ جس کا نام رکھا جاتا ہے صحیح
کسی ایسے امر کی وجہ سے جو اس سے خارج ہو، جیسے کہ گزرا، اور وہ خارج کیا ہے؟ تعدد طرق. اور تفاوت رتبہ یعنی صحیح بسبب تفاوت هذه الاوصاف المفضیہ، ان اوصاف کے تفاوت کی وجہ سے جو کیا کرتے ہیں، جو تقاضا کرتے ہیں اس کی تصحیح کا قوت میں، کیونکہ فإنها لما كان مفیدۃ لغلب، اس لیے کہ جب وہ فائدہ دینے والے ہیں اس غالب گمان کا جس پر مدار ہے صحت کا، تو یہ تقاضا کرتی ہیں کہ ہوں اس کے درجات بعض سے بڑھے ہوئے ہوں. بحسب الامور بحسب الامور المقویت، اس کو تقویت دینے والے امور کے حساب سے. اور جب ایسا ہو تو جو وہ روایت جس کے راوی جو ہیں اعلیٰ درجے کے ہوں، یعنی عدالت میں اور ضبط میں اور باقی صفات میں، ان باقی صفات میں جو واجب کرتے ہیں ترجیح کو، تو وہ ہوگی صحیح اس سے جو اس کے سوا ہو. تو عالی رتبہ میں سے اس بارے میں وہ ہے جس پر اطلاق کیا ہے بعض ائمہ نے کہ وہ سب سے زیادہ صحیح احادیث ہے، جیسے کہ زہری سالم بن عبداللہ بن عمر سے، اور اسی طرح محمد، جیسے زہری کرے روایت کس سے؟ سالم سے، اور سالم کس سے کرے؟ عبداللہ بن عمر سے. اور دوسری کیا ہے؟ اصح الاسانید محمد بن سیرین عبیدہ سے، اور عبیدہ عمر بن عبیدہ بن عمر سے، اور وہ کس سے؟ حضرت علی سے. اور جیسے کہ ابراہیم نخعی علقمہ سے، اور ابن مسعود سے، اور ودونہا فی الرتبۃ، اور وہ جو اس سے کم ہو رتبہ میں، جیسے کہ روایت کرنا بریدہ بن عبداللہ کا، عبداللہ بن ابی بردہ کا اپنے دادا سے، اور ان کا اپنے کس سے؟ باپ سے، یعنی ابی موسیٰ سے. اور جیسے کہ حماد بن سلمہ کا ثابت سے، اور ان کا انس سے. اور اس سے جو کم رتبے میں ہے، جیسے کہ سہیل بن صالح کا اپنے باپ سے، ان کا اپنے کس سے؟ ان کا ابو ہریرہ سے. اور جیسے کہ علا بن عبد الرحمن کا روایت کرنا ہے اپنے باپ سے، ان کا حضرت ابو ہریرہ سے. اور پس یہ ساری کی ساری ان کو شامل ہے کیا؟ عدالت کا اور ضبط کا. عادل اور ضابط تو یہ سارے ہی ہیں، مگر یہ کہ پہلا مرتبہ ان میں ان صفات کا جو ترجیح دینے والی ہیں اس کا جو تقاضا کرتی ہے ان کی روایت کو مقدم کرنے پر، ان پر جو ان کے بعد آتی ہے، اور ان میں جو ان کے بعد آتی ہے قوت ضبط، وہ جو تقاضا کرتا ہے اس کے مقدم کرنے کا تیسرے پر. اور وہ جو یہ تیسرے جو مقدم ہے کس پر؟ اعلی روایت، اس پر جو اس کے بعد شمار کی جاتی ہے ما يعد ما ينفرد به حسنا، جس سے منفرد ہو جاتی ہے حسن. جیسے کہ محمد